اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جن لوگوں نے نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ دیے، اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ اب ٹینشن فری ہو جائیں۔ کیوں؟ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے، ان کی نیکیوں اور اچھائیوں کا جو بدلہ ہے، ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا میں انہیں کوئی غم اور فکر ستائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کہ زکوٰۃ دینے والا بندہ یہ ہر قسم کے غم اور ٹینشن سے بری ہو جایا کرتا ہے، وہ ٹینشن فری ہوتا ہے بندہ۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے عام طور پر کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے نا، جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس کی ٹینشن بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ پیسے والے لوگ نا، یہ تنہا باہر کہیں جا نہیں سکتے ہیں، یہ گھر سے قدم بھی نکالتے ہیں نا تو ساتھ میں اپنے باڈی گارڈ رکھتے ہیں، یہ سیکورٹی کا دستہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ اور تو اور یہ بیچارے رات میں سوتے بھی ہیں نا تو دروازے پہ چوکیدار کھڑا کر کے سوتے ہیں، یہ چاروں طرف کیمرہ لگا کر کے سوتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے، اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ دولت بڑھ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چپکے سے آئے اور ٹپکا کر کے چلا جائے۔ تو یہ دولت کبھی کبھار انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور پیسے جب آتے ہیں تو انسان کا ٹینشن بڑھ جایا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، سونے چاندی ہیں، اور آپ صاحب نصاب ہیں، اور ہر سال جو آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ زکوٰۃ اگر آپ غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کی اس برکت سے نا آپ کے پاس جو دولت ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں، یہ کبھی آپ کے لیے ٹینشن کا سبب نہیں بنیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ہر غم، ہر فکر سے نجات دے دے گا۔ نہ آپ کو دنیا میں کبھی کوئی فکر لاحق ہوگی اور نہ انشاءاللہ آخرت میں کوئی فکر لاحق ہوگی۔ وہ دیکھو نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکال دیتا ہے نا تو اس کا مال تلف ہونے سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کا مال نہ چوری ہوتا ہے، نہ کہیں جلتا ہے، نہ بہتا ہے، نہ غائب ہوتا ہے۔ لیکن جس مال، اس کا مفہوم الٹا کیا ہوا، مفہوم مخالف، جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال یا تو چوری ہو جاتا ہے، یا تو جل جاتا ہے، یا کہیں بہہ جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو آج کل وہ بیماریوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کیجئے بھائی، زکوٰۃ ادا کرو گے آپ کا مال آپ کے لیے خیر والا مال ہو جائے گا، آپ کے مال میں اللہ برکتیں ڈالے گا، اور آپ کا یہ مال آپ کو دنیا میں بھی سکھی رکھے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سکھی رکھے گا۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہر قسم کے غم اور مصیبت سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ کی اہمیت کی بات کریں تو آپ دیکھیے زکوٰۃ ہمارے دین کا کتنا اہم رکن ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ایک رکن کی، صرف ایک رکن کی ادائیگی کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 82 مرتبہ 82 ٹائمز 82 بار اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، صرف ایک رکن کی ادائیگی کا۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو گویا اسلام ڈھہ جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ان میں سے ایک اہم بنیاد کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، دیہاتی تھے، بالکل بدو، کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر کے میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، بڑا سادہ سا سوال کیا، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے یقربنی الی الجنہ و یباعدنی من النار۔ یا رسول اللہ ایک کام کوئی ایسا بتا دیجئے جس کو میں کروں تو وہ کام مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایک کام بتائیے، میں زیادہ مغزماری نہیں کر سکتا، زیادہ پاپڑ نہیں بیل سکتا،
بہت زیادہ چیزیں اسلام کی تعلیمات کو میں یاد نہیں کر سکتا، کوئی ایک سادہ سا عمل بتا دیجئے، اس کو کروں تو جنتی ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اگر یہ کام تم کر لے گئے، یعنی تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا، تم نماز پڑھنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے لگ گئے، تو میرے حضور نے فرمایا یہ کام تمہیں جنت سے قریب کر دے گا اور تمہیں جہنم سے دور کر دے گا۔ تو وہ صحابی رسول مچل اٹھے، خوشی سے جھومنے لگ گئے، اور انہوں نے قسم کھا کے فرمایا یا رسول اللہ، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی کروں گا، آپ نے جتنا بتایا ہے میں اس بات پر عمل کروں گا، اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کروں گا، کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، میں ایمان مضبوط کروں گا، گواہی دوں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی اس کے سچے رسول ہیں، میں نماز بھی پڑھوں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ تو میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ صحابہ تم دنیا میں جیتے جی جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی بالکل یا رسول اللہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا اگر تم جنتی آدمی دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لو، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رب رسول پر ایمان رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا اور میں زکوٰۃ دوں گا، میں محمد اس کے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں، یہ بندہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور یہ ہے زکوٰۃ کی ہمارے دین میں امپورٹنس، اس کی فضیلت، اس کے فوائد۔ اب سوال ہوتا ہے زکوٰۃ ہمارے دین میں اہم ہے، لیکن اتنا اہم کیوں ہے؟ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ بھائی اللہ رب العزت نے مال ہم نے کمایا ہے، خون پسینہ بہا کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں سے دور رہ کر کے، اتنے مشقتوں سے ہم نے مال جمع کیا ہے، پیسے اکٹھے کیے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں کو دے دو۔ تو ایسا کیوں؟ یہ 2.5% ہمیں نکال کر کے ان کو کیوں دینا ہے؟ تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کا تصور ہے نا کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، پیسے ہیں، یہ سب میری محنت سے ہمیں ملے ہیں، یہ سب ہماری قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے ہمیں ہاتھ آئے ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں جو متقیوں کی پہچان بیان کی گئی ہے، علامت بتائی گئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ ان کی پہچان بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ضرور ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن جنت پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن ان تمام دنوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ تو سب سے پہلی پہچان کیا؟ متقی کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے والے کون ہیں؟ خالص مومن کون ہے؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، ہم نے دیا، اس میں سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں سے وہ فطرہ نکالتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، پیسے ہیں، یہ ہماری محنت سے ہمیں نہیں ملے ہیں۔ دیکھو میں عام طور پر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر محنت سے دولت ملتی نا تو شاید سب سے زیادہ دولت مزدوروں کے پاس ہوتی۔ یہ جو فاوڑا چلانے والے لوگ ہیں، یہ رکشے کھینچنے والے لوگ ہیں، یہ جو چنچلاتی دھوپ ہو یا کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جن کا فاوڑا نہیں رکتا ہے، جن کی ہاتھ گاڑیاں نہیں رکتی ہیں، یہ جو خون پسینہ بہانے والے رکشہ کھینچنے والے لوگ ہیں نا، یار یہ ہم سے آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارے بس جتنا کماتے ہیں روز کھا لیتے ہیں، ان کے پاس دولت جمع نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت محنت سے نہیں ملتی ہے بھائی، دولت خاص اللہ کا تحفہ ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔
قرآن ارشاد فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایک کافر اور مشرک کو بھی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہماری محنت سے ہمارے پاس آئی ہے، ہماری قابلیت ہماری صلاحیت سے ہمارے پاس آئی ہے۔ دولت نہ محنت سے ملتی ہے، نہ اپنی قابلیت اور صلاحیت سے ملتی ہے، نہ ہی ڈگریوں سے ملتی ہے، ورنہ بہت سارے ڈگری والے آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مکھیاں مار رہے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج پکوڑے تل رہے ہیں، یا پھر نوکریوں کے لیے، جاب کے لیے وہ در در بھٹک رہے ہیں، بیچاروں کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ پڑھائی لکھائی سے دولت ملتی ہے، قابلیت سے دولت ملتی ہے، محنت سے دولت ملتی ہے۔ میرے بھائی، دولت خاص اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیجئے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ میری اپنی ہے، نہیں بھائی، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ دولت اللہ کی ہے۔ اور جس اللہ نے آپ کو صاحب دولت بنایا، آپ کو دولت عطا کی ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ میری دی ہوئی دولت میں سے 2.5% نکال کر کے میرے غریب بندوں تک اسے پہنچا دو۔ اور اللہ رب العزت آپ کو بھی فوراً حکم نہیں دے رہا ہے کہ مان لیجیے بھی مثال کے طور پر آپ کو 20-25 لاکھ روپے مل گئے، اللہ رب العزت نے عطا کیے، تو یہ 20-25 لاکھ روپے میں فوراً آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کو 20-25 لاکھ روپے مثال کے طور پر ملے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم اپنی ضرورت دیکھو۔ بھائی دیکھو، یہ 20-25 لاکھ روپے تمہیں گھر کی ضرورت ہے، چلو تم گھر بنا لو، تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب تم نے گھر بنا لیا، اچھا خاصا محل تیار کر لیا، اب پھر بھی پیسے بچ رہے ہیں اور اللہ اور آپ کو دے رہا ہے، 10-20 لاکھ روپے اور دے دیے، تو اللہ فرما رہا ہے اب اور دیکھو اپنی ضرورت، تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ گاڑی خریدنی ہے چلنے پھرنے کے لیے، جا بھائی گاڑی خرید لے، تجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب تم نے گاڑی بھی خرید لی، پھر بھی 10-20 لاکھ روپے بچ رہے ہیں، اللہ اور دے رہا ہے آپ کو، تو ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب دیکھو اور کیا ضرورت ہے آپ کو، بھائی کپڑے خریدنے، کپڑے خرید لو، شادی بیاہ کرنی بچوں کی، وہ بھی کر لو، اب بھی ہمارے پاس دولت بچ رہی ہے، اللہ اور دے رہا ہے۔ تو دیکھو اور کسی کے قرض دار تو نہیں ہو، اگر کسی کے قرض دار ہو تو بھائی اس کا قرضہ ادا کر دو۔ اب آپ نے گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، کپڑے خرید لیے، گھر میں راشن پانی بھر لیا، قرض دار تھے قرضہ ادا کر دیا، پھر بھی پیسے بچ گئے، تو اللہ فرما رہا ہے اب بھی ہماری شریعت کے لیے تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہ جو تمہارے پاس بچا ہوا مال ہے اور دیکھ لو اگل بگل ضرورت کوئی ہے تو بھائی اپنی ضرورت پوری کر لو، ضرورتیں پوری ہو گئیں، قرض ادا ہو گیا، گھر بن گیا، گاڑی خرید لیے، پھر بھی پیسے بچ رہے ہیں، تو اب کیا کرو گے؟ اسے اکاؤنٹ میں ڈالو گے نا، بینک میں جمع کرو گے، چلو بھائی جمع کر دیا، اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب 1 سال تک جتنے پیسے ابھی اس بار مان لیجئے مارچ کے مہینے میں، آج کتنی تاریخ ہے؟ 18 تاریخ کو مان لیجئے آپ نے بینک میں 5 لاکھ روپیہ ڈالا، اور اگلے 2026 تک 18 مارچ تک آپ کی یہ 5 لاکھ روپے ایسے ہی بینک میں پڑے رہے، جمع رہے، اس میں سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اب یہ پیسے آپ کی ضرورت کے نہیں ہے نا بھائی، اگر ضرورت ہوتی تو خرچ ہو جاتا، لیکن اس بار 18 مارچ 2025 کو آپ نے بینک میں پیسے ڈالے اور اگلے سال 18 مارچ 2026 تک یہ پیسے 1 سال تک ایسے ہی محفوظ بینک میں جمع رہے، اس میں سے کہیں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اب آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہ پیسہ جو آپ کے پاس 1 سال تک جمع رہا ہے، اب اس میں سے اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی تیری ضرورت ساری پوری ہو گئی ہے، تیرے پاس 5 لاکھ روپے بینک میں پڑے سڑ رہے ہیں، تو اس میں سے سب نہ صحیح کم سے کم 2.5% نکال دے، میرے غریب بندوں کو بھی دیکھ۔ بہت سارے میرے غریب بندے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، جن کو کھانا نہیں نصیب ہو رہا ہے، جن کو برابر پہننے کے پاس ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بہت سارے میرے محتاج اور لاچار اور مجبور بندے ہیں جو بیماریوں میں جھلس رہے ہیں، ان کے پاس دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو تیرے پاس 5 لاکھ روپے بینک میں پڑا سڑ رہا ہے، تو سب رکھ لے، اس میں سے 2.5% صرف نکال کر کے میرے ایسے غریب محتاج بندوں کو دے دے۔ 1000 میں سے 25 نکالنا ہے، صرف 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، 100 میں سے 2.5 روپیہ،
بھائی 97.5 روپے اپنے پاس رکھنا ہے، 2.5 روپیہ صرف نکال کر کے اللہ کے غریب بندوں کو دینا ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اب تو ہمارا حق بنتا ہے ایک شکرانے کے طور پر ہی کہ اللہ تو نے پیسے دیے، ہم نے گھر بنائے، پیسے دیے گاڑی خریدے، پیسے دیے کپڑے خریدے، پیسے دیے شادی بیاہ کیے، اے اللہ تو نے پیسے دیے، دولت دی، ہم نے سارے قرض اتار دیے، میرے مالک اب بھی تو نے پیسے دیے ہیں، میرے پاس جمع ہے، تو لے شکرانے کے طور پر میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی دیکھا کہ تم لوگ کنجوسی کر رہے ہو، تو اللہ نے اس کو فرض کر دیا کہ بھئی تمہیں 2.5% نکالنا ہی نکالنا ہے، تو اس میں کوئی ہمیں آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ ہم پر آپ پر لاگو کی ہے نا یار، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ ہمارا سماج ایک مضبوط سماج بنے، ہماری قوم ایک طاقتور قوم بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرے، اور ہماری قوم اور ہمارے سماج میں کوئی بھی اللہ کا بندہ بھوکا نہ رہے، کوئی فٹ پاتھ پہ بغیر چھت کے نہ سوئے، کوئی مجبور اور بے سہارا نہ رہے۔ دیکھو نا یہ جو نظام کا سسٹم ہے نا، اس کو یہ کہہ لیجئے کہ جیسے بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہوتا نہیں کہ ہمارے پورے جسم میں باڈی میں جس طرح خون دوڑتا رہتا ہے، اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے کہیں اگر خون کا دوران کسی حصے میں بند ہو جائے، رک جائے، اور اس جسم کے حصے تک خون نہ پہنچے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس حصے میں طاقت نہیں بچتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے ہمارے آپ کے اس دولت کا، ہمارے ان پیسوں کا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دولتیں اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، اللہ کے بندوں میں بانٹو، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ یہ دولت صرف امیروں اور سیٹھیوں کی مٹھی میں بند ہو کر کے نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف کچھ ہی لوگ اس کو دبا کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ دولت دست بدست چلتی رہنی چاہیے، یہ دولت اللہ کے بندوں میں تقسیم ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ تمہارا سماج اور تمہارے سماج کا ایک طبقہ مفلوج نہ ہونے پائے، مجبور نہ رہنے پائے، اور وہ کسی کے سامنے جا کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تمہارے سماج کو ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے ہمیں آپ کو ایک مضبوط، طاقتور اور عزت دار، غیرت مند سماج بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر، آپ پر زکوٰۃ کا نظام لاگو کیا ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور غریبوں کو یہ مال دے دیں گے، تو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کم ہو جائے گی، ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ میرے بھائی غلط سوچ ہے۔ مال صدقہ کرنے سے، غریبوں کو دینے سے، اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے سے گھٹتا نہیں۔ دنیا کا ہر کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں، باقاعدہ میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کے غریب بندوں میں مال تقسیم کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ میرے حضور نے فرمایا۔ ایک صاحب ملو، کہنے لگے کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، مال خرچ کرنے سے بڑھے گا کیسے؟ بھائی مثال کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، اب 1000 میں سے 200 روپے میں نے نکال کر کے کسی غریب بندے کو دے دیا، تو مال ہمارا گھٹا یا بڑھا؟ بھائی مال کم ہو گیا یار، 1000 تھا 800 بچا، تو یہ تو مال گھٹ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث پاک ہے کہ مال صدقہ کرنے سے بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، ابھی دیکھو دھان کی فصل تیار ہوئی، آپ لوگوں نے کاٹی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 1 بیگھا دھان بویا تھا، اس 1 بیگھے میں 10 بوریا دھان پیدا ہوا اس موسم میں، اس فصل میں، وہ 10 بوریا آپ لا کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی جب دوبارہ دھان کا موسم آئے گا، آپ اس میں سے 2 بوریا اٹھائیں اور لے جا کر کے اسے کھیت میں بو دیں، وہ بیاڑا کیا بولتے ہو، بیاڑا بوتے ہو، 2 بوریا اٹھا کر کے آپ مال جو زمین میں چھڑک رہے ہو، ایمانداری سے بولو، آپ نے یہ جو 10 میں سے 2 بوریا اٹھا کر کے زمین میں چھڑکا ہے، بویا ہے کھیت میں دوبارہ، ظاہر میں دیکھنے میں تو آپ کا مال کم ہو گیا نا، 10 تھا 8 ہی بچا، لیکن سچ بتاؤ آپ کا مال کم ہوا یا بڑھا؟ ابھی تو دیکھنے میں کم لگ رہا ہے،
لیکن یہی جو 2 بوریاں آپ نے جا کر کے زمین میں کھیت میں دوبارہ بویا ہے نا، 6 مہینے آپ کو صبر کرنا ہے۔ 6 مہینے کے بعد یہی 2 بوریاں جو آپ نے آج کھیت میں بکھیرا ہے، بویا ہے، یہی 2 بوریاں اگلی فصل میں آپ کو 20 بوریاں پیدا کر کے دے گا۔ تو آپ کا مال گھٹا یا بڑھا؟ بھئی ظاہر میں تو گھٹ گیا تھا، لیکن 2 بوریاں جو ہم نے زمین میں چھڑکا سا اس سے 20 بوریاں پیدا ہوا، تو یہ گویا مال گھٹا نہیں بلکہ مال بڑھ گیا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے آپ کے صدقے کا ہے کہ جو پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی بیوہ پہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں دیکھنے میں ہمارا اتنا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن وہی مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر 1 پیسہ دیتے ہیں نا تو وہ پیسہ پھر 700 پیسہ بن کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ریٹرن آتا ہے، اور پھر دنیا میں تو اس کا فائدہ ملتا ہی ملتا ہے، آخرت میں نہ جانے کتنا اجر اس کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا ہے، زکوٰۃ دو گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا، فطرہ دو گے تو مال گھٹ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کھلے دل سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر یہ مال خرچ کیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، کئی گنا بڑھا کر کے 700 لے کر 7000، اور خلوص آپ کے دلوں میں زیادہ ہے نا تو اللہ بے حساب عطا فرمائے گا، کوئی گنتی نہیں، کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے۔ یؤتی اللہ بغیر حساب، اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کر کے آپ کو دولتیں عطا کرے گا، اگر آپ کے دل میں خلوص ہے اور آپ اللہ کے بندوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو صدقہ فطرہ ادا کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ کنجوسی بالکل مت کیجئے، کوئی ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسوں پر دھیان مت دیجئے، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں فقر اور فاقہ سے ڈراتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے کیا کمال کی بات کہی ہے کہ جب بھی تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونا کہ مال خرچ کر رہے ہو تو اس سے تمہارا مال گھٹ جائے گا، اس وقت تم اوش کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، اس سے تمہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 کہ تمہارے اندر کا شیطان مرے گا اور شیطان تمہارے سائے سے دور بھاگے گا، وہ ذلیل ہوگا، کتا بنے گا وہ۔ اور دوسرا ہے کہ جتنا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اس کا کئی گنا پھر بڑھا کر کے اللہ تمہیں ریٹرن کرے گا، دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اس کا، اور انشاءاللہ آخرت میں تو بے حساب اللہ چھپر پھاڑ کر کے آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے صدقہ خیرات کرتے ہوئے دل میں اگر کھٹک آئے تو اسے شیطانی وسوسہ سمجھ کر کے تھوک دیجئے اور دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں مال صدقہ کیجئے، اللہ آپ کو خیر اور برکتوں سے نوازے گا۔ زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے، اس کے تعلق سے ہر سال باتیں ہوتی ہیں، اور ہر سال ہمارے نوجوان اس کے تعلق سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک سادہ سا جو بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اگر آج کے دور میں اگر اس کو گرام میں کنورٹ کریں تو تقریباً 614 گرام، 13-14 گرام بنتے ہیں، 613 یا 14 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس میں سے 2.5% آپ پر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا فرض ہے۔ اب آپ چاہے چاندی ہی 2.5% نکال دیجئے اس میں سے 614 گرام 13 گرام میں سے، یا پھر آپ مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کر لیجئے، تقریباً میرے سمجھ میں آئے جو میں نے حساب لگایا آج کے دور میں 65,000 روپے بن رہے ہیں، تو بھئی 65,000 میں سے آپ جو ہے لگ بھگ 1625 روپے بنیں گے، آپ 1625 روپے اس میں سے زکوٰۃ نکال دیجئے 2.5%۔ یا پھر آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ کنورٹ کریں اگر گرام میں تو بنتا ہے 94 گرام، تقریباً 94 گرام۔ 94 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ اس میں سے 2.5% آپ پر نکالنا زکوٰۃ کے طور پر یہ فرض ہے، یا پھر اس کی قیمت معلوم کیجئے، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے اس قیمت میں سے 2.5% آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گے۔ یا پھر آپ کے پاس مان لیجئے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے نہ 7.5 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، تو آپ دونوں کو ملائیے، سونے کو چاندی میں کنورٹ کیجئے اور پھر اس کا بھاؤ معلوم کیجئے۔ اگر اس کی قیمت جو بھی زیور آپ کے پاس ہے اس کی قیمت، یا سونا چاندی ہے اس کی قیمت اگر 65,000 روپے پہنچ جا رہی ہے تو آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ 65,000 میں سے 1625 روپے نکالنا آپ پر یہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔
اور اگر اس سے زیادہ بن رہا ہے تو ہر 1000 میں سے آپ 25 مطلب نکالتے جائیے. ہر 1000 میں سے 25 روپیہ یہ 2.5% بنتا ہے, آپ کو نکالنا ہے. 65,000 کم سے کم مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اب 65,000 ہے یا اس سے جتنا بھی زیادہ بن رہا ہے, ہر 1000 میں سے آپ 25 نکال دیجئے, ہے نا. لاکھ مان لیجیے 1 لاکھ بن رہا ہے تو 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ بنا, 2 لاکھ ہے تو 5,000, اس طرح مطلب آپ دیکھ لیجئے, جوڑ دیجئے, ہر 1000 میں سے آپ کو 25 نکالنا ہے. یا مان لیجیے نہ آپ کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے, صرف بیلنس ہی ہے, پیسے ہی ہیں, رقم ہے وہ بھی 65,000 ہے یا پھر اس سے آگے جتنا ہے, تو بھئی 65,000 کا 1625 روپیہ بنا. اب آگے جتنا 1000 ہے, ہر 1000 میں سے 25 اور نکال دیجئے. اس طرح آپ زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں. حساب لگا کر کے پائی جوڑ کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے, انشاءاللہ زکوٰۃ کی بڑی برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی اور آپ کو بڑی سکون والی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح مان لیجئے آپ کے پاس دکان ہے, آپ دکانداری کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں, کوئی بھی بزنس ہے آپ کے پاس, تو آپ کے پاس جو دکان کے سامان ہیں نا, ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. تو وہ سامان اگر 65,000 تک کے پہنچ رہے ہیں تو بھائی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اور مان لیجیے آپ نے دکان قرض لے کر کے شروع کی ہے, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس جو سامان ہے, آپ کے پاس جو بیچنے کی چیزیں ہیں, وہ ان کی قیمت کیا بنتی ہے, اور پھر اس میں سے آپ کا جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ مائنس کر دیجئے. پھر دیکھیے اگر وہ 65,000 تک پہنچ رہی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کے لیے معاف ہے. اسی طرح آپ نے کوئی دکان لی ہے کرائے پر یا کوئی مکان لیا ہے, تو ڈپوزٹ کے طور پر پہلے کچھ جمع کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ڈپوزٹ کے طور پر آپ نے کچھ رقم دے رکھی ہے مالک مکان کو یا دکان مالک کو, تو آپ کی اس ڈپوزٹ پر بھی آپ پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اگر وہ 65,000 تک کے ہے تو اس میں سے بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. تو یہ سب چیزیں آپ حساب سے دیکھ لیجئے. باقی اس کی تفصیل جو کچھ ہے آپ ہم سے یہیں پر رہتے ہیں, آپ کے بیچ میں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کبھی بھی اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات, صدقہ فطر ہمیں کتنا ادا کرنا ہے. صدقہ فطر کے تعلق سے عام طور پہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ بھئی چاہے کوئی بھی ہو, سماج کا غریب طبقہ ہو, اوسط طبقہ ہو, اعلیٰ طبقہ ہو, سیٹھ بہت بڑے ہوں, یا کوئی بھی ہو بندہ, ہر کوئی صرف کیا کرتا ہے, 2 کلو 45 گرام گیہوں جو ہمارے ہاں عام طور پر بتایا گیا, بس وہی نکال دیتے, سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن ایسا نہیں بھائی, یہ 2 کلو 50 گرام گیہوں جو ہے نا, یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے, جن کے پاس دولت ہے اور جو صاحب استطاعت ہیں, تو وہ صرف گیہوں پر اکتفا نہ کریں. 65 روپے عام طور پر بنتی ہے اس آج کی مارکیٹ کے حساب سے. 65-70 روپیہ نکال کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا, تو صدقے فطر میں جو دینے کی چیزیں ہیں, جو حدیث پاک میں روایتوں میں آئی ہے نا, وہ 4 چیزیں ہیں. گیہوں ہے, دوسرا جو ہے, ایک سا تقریباً 4 کلو. اسی طرح کھجور بھی ہے, 4 کلو کھجور بھی صدقہ فطر میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے دی ہیں. اور کشمش منقع کا بھی ذکر ہے کہ 4 کلو وہ بھی دیجئے. تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ 65-70 روپیہ قیمت فطرے کا یا پھر 2 کلو 50 گرام گیہوں دے کر کے آپ اس پر اتفاق مت کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا, تو کسی غریب کو 4 کلو منقع لے کر کے دے دیجئے, کسی غریب کو 4 کلو کھجور لے کر کے دے دیجئے, یا اس کی قیمت نکال دیجئے مارکیٹ کے حساب سے. اوسط درجے کی, نہ بہت زیادہ اعلیٰ ہائی فائی کھجوریں اور نہ ہی بہت زیادہ گری ہوئی لو کوالٹی کی کھجوریں ہوں. اوسط درجے کی کھجوریں لے لیجئے, ان کی قیمت معلوم کر لیجئے. میرے خیال سے 300-350 روپے میں عام طور پر ٹھیک ٹھاک کھجور مل جاتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ 4 کلو کا حساب لگا لیجئے, 4 کلو کا لگ بھگ 1400 روپے بن جائیں گے. تو 1400-1500 روپے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, تو 1400-1500 روپے کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کیجئے. فی راس 1500 روپے. اس طرح آپ کسی غریب کو لے جا کر کے جب دیں گے نا, تو وہ اپنی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری کر سکتا ہے. یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ بھئی آپ کی جو بھی استطاعت ہے, آپ کھجور دے سکتے ہیں کھجور دیجئے, آپ کشمش منقع دے سکتے ہیں وہ دیجئے, آپ جو دے سکتے ہیں وہ دیجئے. کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم گیہوں تو آپ کے پاس ہوتا ہی ہے, 2 کلو 50 گرام آپ گیہوں تو کسی غریب کو دے ہی دیجئے.
یا پھر اس کی قیمت ادا کر دیجئے، یہ آخری آپشن ہے۔ لیکن ہر کوئی بس یہ جو بس صرف گیہوں نکال رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں، تو ذرا دل کھول کر کے خرچ کیجئے۔ آپ جتنا بانٹو گے اللہ اتنا آپ کو بڑھا بڑھا کر کے عطا فرمائے گا۔ دیکھو یہ قدرت کا نیم ہے میرے بھائی، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، اب تو سارے کنویں سوکھ گئے، لیکن دیکھو پہلے زمانے میں کہ جب لوگ کنویں سے پانی پیتے تھے تو پورا پورا محلہ، پوری بستی ایک کنویں سے پانی نکالتا تھا، بالٹی بھر بھر کر کے دن بھر میں نہ جانے کتنی بالٹیاں نکالتے تھے۔ لیکن تب اس وقت کنواں لبالب بھرا رہتا تھا، پانی بھی صاف ہوتا تھا، ستھرا ہوتا تھا، میٹھا تازہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج دیکھو کہ سارے کنویں سوکھ گئے، اور کہیں کسی کنویں میں تھوڑا بہت پانی ہوگا بھی تو بڑا گندا سا، کچڑا سا، وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ باقی سارے کنویں سوکھ گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پوری بستی بالٹی بھر بھر کے پانی نکالتی تھی تو کنویں کا پانی کم ہونا چاہیے تھا۔ اب کوئی نہیں نکالتا تو پانی زیادہ بھرا رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب پوری بستی بالٹی بھر بھر کر پانی نکالتی تھی تو پانی لبالب بھرا رہتا تھا۔ آج جب کوئی نہیں نکل رہا ہے تو پانی خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، سوکھ گیا۔ یہ قدرت کا گویا نیم ہے کہ جب تک کنواں دوسروں کو سیراب کرتا رہے گا اللہ اسے لبالب بھرا رکھے گا اور صاف ستھرا تازہ رکھے گا، لیکن جب کنواں دوسروں کو سیراب کرنا بند کر دے گا تو وہ خشک ہو جائے گا، اس کا پانی کچڑا، گندا اور گدلا ہو جائے گا۔ تو یہ نیم ہے کہ جو چیز بانٹی جاتی، جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ اسے شاد و آباد رکھتا ہے، ہرا بھرا رکھتا ہے، اور اللہ کریم اس کو خوب نوازتا ہے۔ لیکن جو چیز صرف اپنے تک محدود ہو کر کے رہ جائے، جو دولت، جو پیسے صرف اپنوں پر خرچ کی جائے اور غریبوں کا خیال نہ کیا جائے، اس پیسے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پیسہ پھر گندا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اور وہ پیسہ پھر یا تو بیماریوں میں چلا جاتا ہے، یا کہیں جل جاتا ہے، یا کہیں چوری ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی دولت کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنی دولت کو پر لگانا چاہتے ہو، تو دولتیں ایمانداری کے ساتھ جو بھی آپ پر زکوٰۃ بنتی وہ زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقہ فطر ادا کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات بھی کیجئے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے، اللہ آپ کو بڑھا بڑھا کر کے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔